سر ایک میرا سوال تھا جی کہ پچھلے ہفتے بات ہو رہی تھی کہ آپ بتا رہے تھے کہ اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ اپنے نفس کو الہ بنا لیتے ہیں. قرآن میں جو ارأیت الذی من کہ وہ اتخذ الہ. شرک میں آ جاتا ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں وہ اسی وجہ سے کرتے ہیں نا کہ ہم اپنے نفس کی بات مان لیتے ہیں, اللہ کی بات وقتی طور پہ چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح تو ہر گناہ شرک میں نہیں چلا جائے گا؟ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ ہر گناہ جو ہے نا وہ بہرحال اس میں شرک کا بیج موجود ہے, لیکن گناہ جو ہے نا اس پہ ایک تو یہ کہ ایمان اللہ کی مغفرت پر ہونا چاہیے نا, یہ بھی ایک مطالبہ ہے دین کا کہ اللہ معاف کرے گا, اس پر تمہارا ایمان ہونا چاہیے اور پختہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے. جیسے اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ سزا دینے والا ہے, ویسے ہی اس پر بھی ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے. بعض دفعہ بیلنس نہیں رہتا اور آدمی اللہ کی مغفرت پر بہت زیادہ فوکس کر لیتا ہے اور اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ اللہ معاف کرے گا. یہ جو ہے کہ اپنے نفس کو الہ بنا لینا, تو یہ اس کا آسان جواب تو یہ ہے کہ جو آدمی توبہ میں دیر کرتا ہے یا توبہ نہیں کرتا اور اس کو لٹکاتا رہتا ہے, تو یہ اس آدمی کے بارے میں ہے. اپنے خواہش نفس کو اس نے معبود بنا لیا, تو یہ ایک مستقل فیصلہ ہے کہ جب بھی اس کے نفس اور اللہ کے مطالبے میں یا دین کے مطالبے میں ٹکراؤ آتا ہے تو وہ اپنے نفس کے مطالبے کو ترجیح دیتا ہے. یہ ایک مزاج ہے مسلسل, اور بدقسمتی سے اس وقت ہماری جو اکثریت ہے ہم لوگوں کی, میں ایک منٹ میں, اب ٹھیک ہو گیا, آواز ٹھیک ہوئی؟ ہیلو, ہاں وہ درمیان میں کنیکشن کا کوئی مسئلہ پتہ نہیں کیوں, وہ آنا تو نہیں چاہیے, بڑا اچھا کنیکشن ہے لیکن اچھا. تو معافی اللہ, اگر ہر گناہ ہی ہم کہیں کہ شرک ہے تو شرک تو ناقابل معافی ہے نا. تو اللہ معاف کسے کرے گا؟ اللہ معاف تو گناہ گاروں کو ہی کرے گا. لیکن گناہ کرنا اور اس سے توبہ میں دیر کرنا, گناہ ہم سے ہوں گے. میں نے کل بھی شاید عرض کیا تھا کہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے. اب جو اختیار ہے اس کا جو لازمی نتیجہ ہے نا وہ گناہ ہے. یعنی با اختیار آدمی یا با اختیار مخلوق جو ہوگی وہ لازماً اپنی حدود سے تجاوز کرے گی, یہ اللہ کو پتہ ہے, اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے. تو گناہ نہیں مسئلہ, گناہ حضرت آدم سے بھی غلطی ہوئی تھی, گناہ ہم نہیں کہتے, لیکن بہرحال اللہ نے جو حدود بنائی تھی اس سے تجاوز ہو گیا. تو اب انہوں نے کیا کیا؟ آدمیت کیا ہے, آدم کی اولاد میں سے ہونا کیا ہے کہ گناہ ہو گیا, توبہ میں دیر نہ کرو. تو اب اگر یہ ہے تو یہ اب نفس کو معبود بنانا نہیں ہے, کیونکہ غلطی نہ ہو, گناہ نہ ہو, یہ تکلیف مالا یطاق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے شریعت ایسی نہیں بنائی, ایسی شریعت نہیں بنائی کہ انسانوں سے یہ مطالبہ ہو کہ تم نے گناہ نہیں کرنا. یعنی ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ گناہ نہ ہو. ہاں گناہ جان بوجھ کر نہیں کرنا, اور جان بوجھ کر بھی ہو جائے تو ہم نے توبہ میں دیر نہیں کرنی. تو اگر ہم توبہ میں دیر نہیں کرتے تو انشاءاللہ ہم باغی نہیں ہیں. اگر جلدی توبہ کرنے کا مزاج پیدا کر لیا جائے تو آدمی کی جو ہے نا
ایمان میں ترقی اور وہ کہ اس کو ایک اللہ سے تعلق کا تجربہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اگر آدمی گناہ پر جلدی توبہ کرے۔ گناہ کے صرف ضرر نہیں ہیں، نقصانات نہیں ہیں، گناہ آدمی کو نیکی کے تکبر سے بھی نکالتا ہے۔ یعنی ایک گناہوں کی بہت بھیانک صورت جو ہے وہ ہے نیکی کا تکبر، نیکی پر آدمی کو ناز پیدا، یا کسی کو بھی جو نیکی کا ناز ہے نا، تو یہ تکبر آدمی کو بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ گناہ آ کر اس کے اس تکبر کو توڑتا ہے، اور بندگی کے لیے جو عاجزی چاہیے کہ میں ایک حقیر آدمی ہوں، میں خدا بننے کے قابل نہیں ہوں، میری ہستی بہت عاجز ہے، میں غلطیاں نہ چاہنے کے باوجود بھی کر بیٹھتا ہوں، تو یہ ادراک کہ مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں، مجھ سے گناہ ہوتے ہیں، تو یہ آدمی کے اندر جو نیکی کا تکبر ہے جو آدمی کو شیطان بنا دیتا ہے، یہ آدمی کے اندر پیدا نہیں ہونے دیتا، گناہ نہیں ہونے دیتا۔ تو یہ گناہ کی ایک پازیٹیو سائیڈ ہے۔ لیکن اب اس سے یعنی ہمیں جو شریعت دی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یہ اتنی باکرامت ہے کہ اس میں صرف نیکی ہی نہیں آپ کو ترقی دیتی، اس میں گناہ بھی ترقی دیتا ہے۔ آپ سوچئے اس عورت کے بارے میں جن سے غلطی ہو گئی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ میرا خیال ہے کہ قیامت تک صاحب ایمان آنے والے لوگ اس کو بیان کرتے رہیں گے تو ان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے رہیں گے، ان کی آنکھیں نم ہوتی رہیں گی، اور ایک جھرجھری جو ہے نا وہ ایمان کے زور سے جو آدمی کے اندر آتی ہے وہ پیدا، زلزلہ وجود میں آتا رہے گا کہ کس طرح سے انہوں نے توبہ کی، کس طرح حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں، کیسے آپ نے انسانوں کی کمزوری کا اعتبار کرتے ہوئے انہیں جانے کا راستہ دیا، لیکن پھر بھی وہ آئیں، اپنے بچے کو لے کر آئیں، اور آخر میں ان کے ہاتھ میں ٹھوس خوراک لے کر آئیں کہ حضور اب دیکھیے اس کو میری ضرورت نہیں رہی اور مجھے پاک کر دیجیے۔ ان کو پتھر لگا، کسی نے کہہ دیا کچھ ناگوار الفاظ، تو سختی سے آپ نے کہا کہ ان کی توبہ ایسی ہے کہ اگر ان طائف کے ان دو حجاز کے یہ جو علاقے ہیں، ان کی توبہ اگر ان لوگوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی بخشش ہو جائے۔ وہاں صحابہ رہتے تھے، صحابیات تھیں، عشرہ مبشرہ تھے، صاحب بدر میں رہنے والے تھے، بدر کی جنگ کے شریک تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ تھے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس ایک عورت کی توبہ کہ اگر ذرہ بھی ان کو نصیب ہو جائے تو وہ بخش دے۔ دیکھیں گناہ بہت ہی بھیانک شے ہے اگر آدمی کو اللہ سے دور کرتا چلا جائے، لیکن اللہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ گناہ بھی اگر میرے تعلق میں سچے ہو تو تمہیں میرے تعلق میں بڑھا دے گا۔ آدمی توبہ کو سچے دل سے کرے، ایک نہیں، دو نہیں، 3 دفعہ، تو اس کا وہی نفس جو اس کو گناہ پر مجبور کرتا ہے اس کا گریبان پکڑ لے گا کہ تم نے خدا کے ساتھ مذاق بنا رکھا ہے، اس کو بند کرو، وہی نفس آدمی کا۔ تو توبہ میں جلدی اور سچائی مطلب آج میں یہ تہیہ کر رہا ہوں کہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا، اگلے لمحے ہو سکتا ہے، میں انسان ہوں، اللہ کے انبیاء نے ہماری انسان ہونے کے ناطے کچھ معذوریوں کا اعتبار کیا ہے، ان کا لحاظ رکھا ہے، ان کی چھوٹ دی ہے، لیکن ایک بات کی گنجائش نہیں ہے، منصوبے کے ساتھ کیا جانے والا گناہ، بالکل تیاری کے ساتھ کیا جانے والا گناہ، یہ گناہ بہت مضر ہے، یہ آدمی کو کفر، خدا کا انکار معمولی شے ہے، خدا سے نفرت تک لے جاتا ہے۔ تو منصوبے کے ساتھ گناہ نہیں کیا جائے گا، اور گناہ ہونے کے فوراً بعد توبہ کی جائے گی کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں، میں گر جاتا ہوں، میرا ہاتھ پکڑ۔ تو اللہ تعالیٰ جو قرآن میں بار بار یقین دلاتے ہیں نا،
تو وہ یہ ہے کہ میری طرف اپنے ہاتھ کو بڑھانا، طغیانی پر آئے ہوئے سمندر میں کسی کے گر جانے کے بعد کسی مضبوط جہاز کے کڑے کو پکڑ لینے جیسا ہے، اور یہ جو توبہ کا ہاتھ ہے، سچے اگر دل سے یہ ہاتھ اٹھے اور اس کڑے کو تھامے تو کڑا وہ چھوٹنے والا نہیں، ٹوٹنے والا نہیں، اور ہاتھ یہ چھوٹنے والا نہیں، وہ کڑا ٹوٹے گا نہیں، یہ ہاتھ چھوٹے۔ صرف ایک چیز چاہیے، صرف ایک چیز اللہ نے اپنے بندوں سے مانگی ہے، سچائی۔ اللہ سے تعلق میں سچا ہونے کی خواہش آدمی کو تحت الثری سے اٹھا کر سدرۃ المنتہا تک لے جاتی ہے۔ صرف ایک چیز اللہ کا اپنے بندوں سے، وہ کوئی اللہ نے خود بنایا ہے۔ الا یعلم من خلق، وہ نہیں جانے گا جس نے بنایا ہے، اسے پتہ ہے، اسے پتہ ہے، اس نے خود بنایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں خود بنایا ہے تو پھر سزا کیوں ہے؟ سزا بے وفائی پر ہے کہ میں گناہ سے بیزار ہونے کے بعد بھی، گناہ سے میں بیزار ہو گیا، لیکن اس کے بعد میں اپنی اس بیزاری پر پریشان ہوں، اور میں پھر اپنے اس گناہ میں لذت پیدا کرنے کے لیے، اپنے اسی گناہ میں لذت پیدا کرنے کے لیے مصنوعی ذرائع کو استعمال کرتا ہوں، ویرائٹی پیدا کرتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے یہ گناہ ہے، میرا دل بھر گیا، اب انہی سچویشنز پر تھوکنے کو دل کرتا ہے میرا۔ میں اپنے آپ کی طرف جب دیکھتا ہوں تو مجھے خود سے گھن اور بدبو آتی ہے کہ یہ میں تھا، یہ میں نے کیا، لیکن اس کے باوجود میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دوبارہ کچھ ایسی ویرائٹی اور کچھ ایسا ہو کہ یہ گناہ میرے لیے پھر پرکشش ہو جائے۔ یہ بغاوت ہے۔ نفس کے زور پر غلطیاں کس سے نہیں غلطی ہوتی؟ کون ہے انبیاء کے علاوہ جو یہ کہہ سکے کہ اگر میری پرائیویٹ لائف کو پبلک کر دیا جائے تو میں خودکشی نہیں کروں گا؟ کون ہے؟ کوئی ایک آدمی روئے عرض پہ ایسا موجود نہیں ہے انبیاء کے علاوہ جن کی ذاتی زندگی کو پبلک کر دیا جائے تو وہ اپنی زندگی کو ختم نہ کر لے۔ اتنی گھناؤنی زندگیاں ہیں ہماری، یہ سب انسانوں کے ساتھ ہے، لیکن کیا ہے؟ اللہ کیا مطالبہ کرتا ہے کہ تم لوٹو، واپس آؤ، اور اللہ کو اس پہ کتنی خوشی ہوتی ہے اللہ بندے کے واپس آنے۔ تو توبہ کون کرتا ہے؟ گناہ گار کرتا ہے۔ توبہ کون کرتا ہے؟ جس سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کریں تو اب ظاہری بات ہے کہ کہاں ہم اور کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو پہلے انبیاء ہیں وہ کوئی موازنہ نہیں۔ وہاں پر گناہ کس کو سمجھا جاتا ہے؟ جو ایک اصول بتایا جاتا ہے نا کہ حسنات الابرار سیئات المقربین۔ وہاں کیا ہے؟ جب وہ اللہ سے تعلق میں اگلے مرحلے پر آتے ہیں تو ان کے اپنے پچھلے مرحلے کے تعلق پہ شرمندگی ہونے لگتی ہے، وہ اسے گناہ سمجھتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ تو اب ہر سطح کے آدمی کا گناہ اور توبہ اور احساس گناہ اپنا ہے۔ ہم لوگ جو ہیں، جو معمولی لوگ ہیں، جو عام لوگ ہیں، جو خطا کار ہیں، جو قدم قدم پہ ٹھوکر کھاتے ہیں، اول تو اس پر یعنی یہ خود تکبر ہے کہ مجھ سے غلطی نہ ہو، میں ولی اللہ بننے لگا تھا، کرامتیں ظاہر ہونے لگی تھی، یہ غلطی ہو گئی، میں تو بہت پیچھے چلا گیا، اب تو مجھے با کرامت اور صاحب کرامت بننے میں 2 سال اور لگ جائیں گے۔ تو جو لوگوں کے دل میرے حضور میں جھکنے تھے وہ نہیں جھکے، معاذ اللہ۔ اس لیے اللہ نے مجھے بھیجا، اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا اس دنیا میں کہ میں اس بات کا دل سے اقرار کر کے اس کے پاس آؤں کہ میں بندہ عاجز، میرا وجود گناہ، اور میرا معبود اور میرا پروردگار اللہ ہے، اور وہ ہر عیب سے پاک ہے، اور ہر عیب مجھ میں ہے۔ یہ ہے بندگی، ہر خامی مجھ میں ہے۔ میرا شرف کیا ہے؟ صرف یہ کہ میں اللہ کے ساتھ تعلق میں وفادار ہوں، سچا ہوں،
میں جب اللہ کہتا ہے کہ میں دلوں کے بھید جانتا ہوں تو میرے سر سے میرے پاؤں تک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے کہ میرا اللہ یہ جانتا ہے کہ میں اس کے ساتھ تعلق میں سچا ہوں، میں سچا ہوں، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے میں دلوں کے بھید جانتا ہوں، تو میرے گناہ بھی اللہ جانتا ہے، غلطیاں بھی جانتا ہے، لیکن کتنی بڑی بات ہے کہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ مجھ سے تعلق میں سچا ہے۔ تو گناہ پر اصرار، چاہے وہ صغیرہ گناہ ہو، جو آدمی گناہ کو چھوڑنے پر تیار نہیں وہ آدمی اللہ کے ساتھ تعلق میں مخلص نہیں ہے۔ تو بس گناہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، انسانوں سے ہر طرح کے گناہ ہوتے ہیں، انسانوں نے ہی چھوٹے بڑے گناہ ہیں نا، تو ہر گناہ کی معافی ہے۔ شرک جو بے وفائی ہے، گناہ کی وہ قسم، تو گناہ کی ہر وہ قسم جس پر اصرار کیا جائے اس میں آپ نفس کو اللہ کا شریک کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اللہ پر غلبہ دے رہے ہوتے ہیں، تو اب وہ معاف نہیں ہے۔ کوئی اور سوال ہے تو یہ بات واضح ہو گیا کافی۔ اصل میں یہ آج کیونکہ ٹائم بھی پہلے تھا تو سوال جواب یہ کہہ رہے تھے کہ اچھا ہے یہ، کیونکہ وہ ایک یک طرفہ جو ہے نا وہ خطابت ہوتی رہتی ہے تو سوال جواب نہیں ہو پاتے، اس کے لیے ٹائم ہونا چاہیے ضرور۔ وہ میرا خیال ہے کہ اگر نماز آ جائے تو اب اذان کے فوراً بعد پھر سوال جواب رکھنے چاہیے، یہ بہت ضروری ہے، تو اس کے بغیر تو چیزیں متعلق ہی نہیں ہوتی۔ تو آج اس پہ ہم کر رہے تھے کہ کوئی سوالات ہیں، کوئی ذہن میں باتیں ہیں تو وہ کر لی جائیں، کوئی مشورہ ہو، کوئی اصلاح ہو، کوئی وہ ہو، کوئی اور کا سوال نہیں ہے تو میں ایک اور سوال کر سکتا ہوں؟ ہاں، پہلے دوسروں سے پوچھ لیا جائے نا کہ اگر وہ نہیں ہے تو پھر ضرور، اگر کوئی ہے تو پھر اب کوئی دوسرے کوئی۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کل آپ جب گفتگو کر رہے تھے تو آپ کی بات کافی وہ مختصر تھی، تو جبلت کے اوپر آپ بات کر رہے تھے کہ وہ خوشی کی طرف اس طرح سے مائل ہو جاتی ہے، اور کیا وہ سر آپ ہاں نہیں، میرے اس میں یہ تھا نا، واضح کر دیں۔ ہاں بس وضاحت یہ ہے کہ خواہشات جو ہوتی ہیں آدمی کی نا، خواہش مکمل ہونے کے بعد بیزاری پیدا کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، لذتیں، خواہشات، اس کا سب کو تجربہ ہے کہ آدمی لذت، انسٹنکٹ، جبلت، آدمی کا بایولوجیکل جو ایگزسٹنس ہے، ٹھیک ہے، تو جس کو ہم بائیو پروڈکٹ کہیں، انسٹنکچول بینگ کہیں، جبلت کہیں، جو خواہشات آدمی کی جس سطح پہ ابھرتی ہیں وہ کہیں، حیوانی وجود کہیں، تو اس میں ہر آدمی اس بات کو جانتا ہے کہ فرحت کی ضد ہے بیزاری، تو جیسے ہی جبلت جو ہے وہ تسکین پاتی ہے تو جبلت اپنے مطالبے سے اس حد تک بیزار ہو جاتی ہے کہ وہ متضاد نتائج، اب یہ آپ دیکھ لیں نا کہ واللہ عالم، لیکن یاد رکھنے کے لیے بھی ہے کہ جبلت اور جبل کا مادہ عربی زبان میں، جبلت جو ہم لفظ بولتے ہیں اور جبل، ان دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہے، تو پہاڑ پر آپ چڑھتے چلے جائیں نا تو بالکل چوٹی پر پہنچ کر سمت ہو جاتی ہے، بالکل الٹ رخ پہ آدمی چلنا شروع کر دیتا ہے، یعنی بلندی کی طرف جا رہا ہے اور پھر پستی کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ جو بیزاری ہے، اصل میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ چیز کہ جبلت جس کو اپنی تسکین سمجھتی ہے نا کہ یہ مجھے حاصل ہو جائے تو میری تسکین ہو جائے گی، تو جبلت کے حق میں وہی زہر ثابت ہوتا ہے کہ جبلت بالکل ایک وقت پر وہ مر کر زندہ ہوتی ہے، جب دوبارہ مطالبہ پیدا ہوتا ہے نا تو آدمی کو یہی لگتا ہے کہ وہ کھانا یا ہر وہ چیز جس کے لیے میں بےتاب تھا اب اس کا سامنے آنے سے مجھے ابکائی آ رہی ہے۔ تو اس کو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو بیزاری ہے
اس بیزاری کو اگر آپ بڑھا کر دیکھیں تو یہی بیزاری خودکشی تک پہنچاتی ہے انسانوں کو، اور یہ جبلت کے اندر بیزاری کا یہ والا ٹرینڈ پایا جاتا ہے کہ وہ بیزار ہو کر دستبردار نہیں ہوتی، مطلب بالکل فوت ہو جاتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ شے ہی آپ کے اندر نہیں رہی، یعنی جبلت اتنی منہ زور تھی، لیکن تسکین کے بعد آپ اپنے اندر ڈھونڈیں تو آپ کو ملے گی نہیں کہ وہ مطالبہ کہاں سے پیدا ہوا تھا، تو بالکل فنا ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک بلا ہے، ایک جن ہے، ایک آسیب ہے جو مر کے زندہ ہو، مرتا ہے پھر زندہ، مرتا ہے پھر زندہ۔ تو اب یہ جو بار بار اگر ایک آدمی جبلت کی تسکین کی طرف بڑھتا ہے تو وہ بیزاری کو ورائٹی سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ بھی نہیں ہوتی۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ جبلت کی تسکین ہماری حیاتیاتی جو یعنی یہ بایولوجیکل جو ایگزسٹنس ہے، یعنی ہم جو جسمانی سطح پہ جی رہے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جبلت کی تسکین کی جائے۔ لیکن آپ یہیں پر دیکھ لیں کہ میں مثال اور بہت سی مثالیں ہیں، لیکن فی الحال ایک آدمی کھانے کا بہت حریص ہے، تو بیماریاں جو اس کی موت پہ منتج ہوتی ہیں، یہ جبلت ہی کے تقاضوں کی تسکین اور ورائٹی اور تسکین اور اس کے چکر میں پڑ جانے کے بعد آدمی کی صحت، جسمانی صحت، نفسیاتی تو ہوتی ہی ہے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ اتنی تباہ و برباد ہو جاتی ہے کہ وہ آپ یہ سمجھیں کہ کھانا جو کھا رہا ہے تو زہر بن جاتا ہے وہ اس کے حق میں، وہی آدمی کے حق میں۔ تو اب اس کو سادہ اگر رکھا جائے تو یہ ہے کہ جبلت کی تسکین کے پیچھے پڑنے والا آدمی، وہ لگتا ہے کہ اس میں مزے ہیں، لیکن وہ آہستہ آہستہ بیزاری کے چنگل میں اتنا پھنس جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی سے دستبردار ہونے تک پہنچ جاتا ہے۔ بالکل، یعنی وہ زندگی اور موت جیسے الٹ ہے نا۔ تو ایک آدمی کھانے کے لیے مر رہا ہے اور پھر اسی کھانے کو اس کے سامنے کو ایک نوالا لے لو تو الٹی آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں حل کیا نکالا ارادے کی مدد سے کہ جبلت کی تسکین کرو۔ دین اس لیے نہیں آیا کہ جبلت کی، وہ اللہ کی مخلوق ہے، تو اب جبلت کے تابع ارادے کو نہ رکھو کہ خواہش پیدا ہوئی تو اب اس کو کیسے پورا کرنا ہے اسی میں لگ جاؤ، نہیں، اس کو بیلنس کرو۔ ارادے کی مدد سے اپنی جو جبلت ہے تمہاری، اس جبلت کی تسکین کرو، لیکن حد میں رکھ کر۔ تو جیسے کہتے ہیں نا کہ کھاؤ اپنی پسند کی چیز لیکن بھوک چھوڑ کر، تو طلب رہے تو جبلت زندہ ہے، اور اگر طلب ختم کر دی تو آپ نے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جبلت کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور یہی موت پھر خودکشی یا بیماریوں یا نفسیاتی عارضوں کی صورت میں نکلتی ہے۔ تو اس کا کیا کہتے ہیں کہ پلیئر تب تک پلیئر نہیں بن سکتا جب تک جن چیزوں سے آپ کو خوشی حاصل ہوتی ہے ان کو کسی ڈسپلن میں لے کر نہ آئیں۔ تو ڈسپلن اصل میں ارادے کے تابع کرنا ہے اپنی طبیعت کو۔ تو اگر آپ ڈسپلن کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ اپنی طبیعت کی تسکین پہ لگا دیں گے مزدور کی طرح اپنے ارادے کو، تو یہ والا ارادہ پھر آدمی کو زہر کھا کر مرنے کی طرف بھی لے جائے گا آخر۔ تو یہ ایک کل کی ڈسکشن تھی، اب اگر اس پہ پتہ نہیں کوئی بات واضح نہیں ہوئی تو اس کو سوال کر لیں۔ یہ اہم موضوع ہے کہ لذتوں کی تسکین کے پیچھے پڑنے والے لوگ جو ہوتے ہیں، اول تو قدرتی طلب زیادہ ہوتی نہیں، تو اس طلب کو پھر پیدا کیا جاتا ہے ورائٹی سے، تو یہ ورائٹی بھی ایک حد پہ آ کے ساتھ دینا چھوڑ جاتی ہے۔ تو اب اس کا جو مہلک نتیجہ نکلتا ہے وہ بدترین بیزاری کی صورت میں نکلتا ہے۔ یہ بیزاری زندگی سے بیزاری بن جاتی ہے۔ تو اس کی ایک ادنا جھلک جو ہے نا، وہ میں نے یہ عرض کیا کہ وہ جنسی تسکین کے خواہش مند لوگ، کھانے کی تسکین کے خواہش، یہ سب جو لذتیں ہیں ان کے پیچھے جو لوگ پڑ جاتے ہیں تو آخر کار بہرحال جسمانی، نفسیاتی، روحانی، اخلاقی، ہر طرح کے امراض کی آماجگاہ بن جاتے ہیں۔ اس کا حل کیا بتایا گیا
کہ ڈسپلن کی تسکین نہیں، اپنا جبلت کی تسکین نہیں کرو گے تو رہبانیت وجود میں آئے گی. یہ رہبانیت کیا کرے گی کہ وہ جبلت کو اتنا منظور کر دے گی کہ وہ تمہیں نگل جائے گی اور برباد کر دے گی. اور اگر تسکین کے پیچھے پڑے رہو گے تو زندگی میں خوشی کے لیے جبلت کی تسکین جتنی ضروری ہے اس حیات کو جاری رکھنے کے لیے وہ بھی حاصل نہیں کر پاؤ گے تو بھی مرو گے. تو اب دین کیوں ہم اسلام کو کہتے ہیں یہ دین اعتدال ہے، یعنی یہ نہ ادھر جھکتا ہے نہ ادھر، یہ توازن قائم رکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر توازن قائم، جنت صراط مستقیم کے اینڈ، صراط مستقیم کا کیا مطلب ہے؟ نہ حد سے زیادہ ادھر جھکو نہ ادھر. ٹھیک ہے، تو گناہ گار لوگ بائیں طرف جھک جاتے ہیں اور رہبانیت والوں نے کیا کیا؟ دائیں طرف جھک گئے. یعنی یہود نے کیا کیا؟ بائیں طرف جھک گئے، گناہوں کو لیگلائز کرتے رہے. اور عیسائیوں نے کیا کیا؟ وہ دائیں طرف جھک گئے کہ وہ انہوں نے نیکیاں جو تھیں، مطلب جو جائز تقاضے تھے زندگی کے، ان کو بھی انہوں نے تجنا شروع کر دیا اور جبلت اتنی بدترین غالب آئی کہ تاریخ جو ہے وہ شرمندگی سے بھری پڑی ہے. تو اب صراط مستقیم، جہنم دونوں طرف ہے. صراط مستقیم راہ اعتدال ہے، ادھر بھی جہنم ہے ادھر بھی جہنم ہے. جنت کہاں ہے؟ صراط مستقیم کی منزل ہے، سامنے ہے. تو جو بیلنس رہے گا، یعنی نہیں وہ یہ کرے کہ جبلت کی تسکین کی خاطر وہ لگا رہے کہ اب ہر وقت اپنے اندر سے ہر اٹھنے والی خواہش کی تسکین کرنی ہے، اور اگر نہیں پوری ہو رہی تو اس کے لیے پھر اس سے مسائل پیدا ہونے شروع ہو جائیں. نہیں، ڈسپلن میں لانا ہے خواہشات کو، جبلت کو، طبیعت کو، اپنی انسٹنکٹ کو. اس کو کیا کرنا ہے؟ اپنی خواہشات پوری کرنی ہے لیکن ان کو حدود میں رکھنا ہے. تو دین نے آ کر طبیعت کو ارادے کے تابع اور ارادے کو وحی کے تابع کیا ہے، کیونکہ ارادہ کسی بھی سمت میں رخ پکڑ سکتا ہے اپنا. تو اچھی طبیعتوں کو برا کر سکتا ہے، بری کو اچھا کر سکتا ہے. تو یہ ایک ارادے پر بات چھوڑ دینا بھی ایک رسک ہے بہت بڑا، اس لیے اس کو وحی کے تابع کیا گیا. اور نبی باقاعدہ آ کر تربیت دیتے ہیں کہ ارادے کو کیسے استعمال کرنا ہے. بس یہ ہے بات. جی سر، بہت شکریہ. جزاک اللہ. آج ہم سوال جواب تھوڑے جو ہے نا وہ، کیونکہ ٹائم بھی ایسا تھا اور وہ بھی ایک تھا کہ ہوتے ہی نہیں سوال جواب، ایک یک طرفہ جو ہے وہ لگے. اب آپ بھی کچھ، وہ ابھی اسی کی ہو گئی تھی، وہ میں بھیجوں، ابھی بات ہوئی ہے اس پہ. وہ اصلی دنیا کا تو محدود یہی حال ہے، محدود کور کرسٹ اس وقت کا پریزنٹ کا وہ یہی طبیعت اور ارادہ یہی ہے. اور کچھ بھی نہیں. ہاں، تو مغرب اور مذاہب کی جنگ اس وقت اسی بنیاد پہ کھڑی ہوئی ہے کہ مذہب کہتا ہے کہ جو دل ہے کرو لیکن ارادے کے تابع، اور مغرب کہتا ہے طبیعت کے تابع. اسی لیے مغرب بنیادی طور پر پہ کھڑا ہوا ہے ویرائٹی پر. جو پورا کنزیومرزم ہے نا وہ ویرائٹی پر کھڑا ہوا ہے. تو طبیعت کو انسانوں کے اوپر جو سوار کر دیا ہے، ویرائٹی ویریبل سے نکلا. ہاں تو لازمی بات ہے. ہاں چونکہ ایک سر کہانی ختم ہی نہیں ہوتی ہے. اسی لیے نا، مطلب 20 سال ہو گئے ہیں، نئے ورلڈ کی گاڑی، نئے ورلڈ کا موبائل، اگلا موبائل. یہ ٹریپ ہے اور یہ آپ جو لوگ اس میں پڑ گئے نا وہ ہلاکت سے نہیں بچ سکتے. یعنی یہ جو ہے کہ، اور یہ لوگ دین کا بڑا ہے اس کے مقابلے میں لوگوں کو نکالنا. شرک اسی ویرائٹی سے پیدا ہوا ہے. شرک اصل میں ہے ہی یہ کہ طبیعت غالب آ جائے رہا. وہاں پر کیا ہوا؟ وہاں پر شرک ویرائٹی ہے نا، ویرائٹی ہے. تو وہ یہی کہتے تھے وہ لوگ کہ ایک خدا، ایک اللہ، ایک، تو ایک سے مطلب وہ نہیں نا، مطلب ایک کیا. تو ہاں، تو آپ دیکھ لیں کہ جدید تہذیب شرک کی تہذیب ہے، یعنی تعلق میں بے وفائی کی تہذیب ہے. تعلق میں بے وفائی ویرائٹی کی خواہش سے پیدا ہوتی ہے نا. تو جدید دین کس پہ کھڑے ہیں؟ ادیان پورے کے پورے وفاداری پہ کھڑے ہیں. یہ پھر کنیکشن کو کچھ مسئلہ ہو گیا. سر وہ وفاداری، ایسے وہ بات وفاداری والی تو کرتے ہیں، لیکن وہ وفاداری کی ایک نہیں، اپنے ساتھ وفاداری کوئی وفاداری نہیں ہوتی نا.
اپنے ساتھ وفاداری ہم اور معنی میں بولتے ہیں، وفاداری دوسرے کے ساتھ ہے، مطلب ہم جس کو کہتے ہیں نا تعلق دو میں ہے، علاقہ جہاں دو کا علاقہ ملتا ہے ہم تعلق اس کو کہتے ہیں، تو تعلق دو میں ہوتا ہے، ایک میں یہ جو تعلق ہے نا اسی کو پھر کا یہی اصل میں نفس پرستی ہے۔ اپنے ساتھ وفادار رہو، تو اپنے ساتھ وفادار رہنے کا کیا مطلب ہے؟ جو آدمی اپنے ساتھ وفادار ہے تو تمام تہذیبوں نے اس کے لیے منفی الفاظ استعمال کیے ہیں۔ وہ سٹوری یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ یار تم اپنے ساتھ تو وفادار ہو، پہلے اپنے ساتھ تو وفادار ہو۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اپنے ساتھ وفادار رہو، لیکن ہمارا معیار کیا ہے کہ وفاداری کے جو معیارات تمہارے ہیں ان کو جرنلائز کرو۔ مغرب کا ایک آدمی جو ہے وہ اب کس مسئلے میں وہ پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ وفاداری کا جو معیار رکھتے ہیں نا اس معیار پر دوسرے کے ساتھ تعلق قائم نہیں ہو سکتا، بن نہیں سکتا، تو وہ انفرادی یعنی وہ انڈیویجولز کی ایک وہ ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ جدید، ہاں بہت خطرناک لوگ ہیں وہ، اب جدید پوری لوگ اس پہ اتنا سوچنے کو چاہتے بھی نہیں، سوچ ان کا کام ہو رہا ہے، ان کا دن گزر رہا ہے، ان کی طبیعت چیزیں پوری ہو رہی ہیں، ان کو آسائشیں مل رہی ہیں، وہ اس طرح سوچنا بھی نہیں چاہتے، سوچنا نہیں، لطیف میٹرز کے اوپر کون سوچے؟ تو بھائی اب انسان ہونے کا، تو سوچیں گے۔ آج ایک دوست سے بات ہو رہی تھی نا، آج یہی بات ہو رہی تھی کہ دین قدم قدم پر یہ کہہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہو، نہیں وہ تو کوئی نہیں، نو پرابلم، ہاں نہیں کوئی، ہاں کوئی بات نہیں، ہوتا ہے یہ تو جذبات میں ہوتا ہے۔ تو اصل میں وہ یہ میں بات یہ کر رہا تھا کہ اب قرآن جو ہے نا دو چیزیں ہیں، عمل اور علم، غور و فکر۔ قرآن کو اگر آپ دیکھیں تو قرآن 29 پاروں میں کہتا ہے سوچو 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 سوچو، غور کرو، کیا اندر آدمی کے ایک غور و فکر اور ایک سوچنے والا وجود ہے نا آدمی۔ اب مذہبی لوگوں نے بھی کہا عمل 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 ایک پارے قرآن کے ہیں، تو لیکن دین زیادہ سے زیادہ زور دیتا ہے عمل تو کیا ہے، عمل حکم ہے، عمل ہے، اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، غور کرو تو کیا مطلب ہوا اس کا، اس میں مزید سے مزید تفصیل پیدا ہوگی نا، غور کرتے چلے گئے تو تفصیل پیدا چل جائے گی۔ اب غور کرنا انہوں نے، مغرب نے تو چھوڑا ہی کچھ نہیں غور کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کہیں پوزیشن لیں گے تو غور کریں گے نا، پوزیشننگ کے بغیر غور و فکر ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کو ایک پوزیشن لے کے، وہ تو انہوں نے فلکس میں رکھا ہوا ہے، وہ کہیں ٹھہرے گا تو غور کرے گا، تو اس کو اتنا تیز کر دو زندگی کو کہ سوچنے کا اس کے پاس ہے نہیں۔ اور ہم لوگوں نے سوچنے پر پابندی لگا دی، جو مذہبی لوگ ہیں، کہ سوچنے سے جو سوال پیدا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ بس یہ سوال نہیں آئے تو اچھا ہے، تو ہاں اوبے تو وہ لذت بھی بڑی ہے نا، تو لذت کی وجہ سے بھی انسان غور و فکر نہیں کرتا نا، وہ لذت بھی بڑی ہے، وہ دن اچھا لگتا ہے۔ میں ایک منٹ، لذت جو ہے نا، لذت کو دین اس لیے بھی روکتا ہے کہ لذت پرستی غور و فکر کو معطل کر دیتی ہے۔ تو یہ لذت پرستی کا بڑا مسئلہ ہے کہ لذت پرستی غور و فکر کے قابل نہیں چھوڑتی آدمی کو، وہ مطلب برباد کر دیتی ہے غور و فکر کی صلاحیتوں کو۔ جی 5 منٹ ہیں، کیونکہ 6:15 کے بعد ایک اور کلاس وہ آئے گی پڑھانے والے، تو اگر کوئی سوال ہے تو ٹائم سر کیا رہے گا آپ کا؟ ٹائم نہیں، ٹائم وہی پرانا ہوگا، آج بس ذرا ایک آدھ دن وہ ہو گیا آج کے لیے صرف، جو تو میں لکھا تھا۔ ہاں وہ لکھا تھا۔ سوال و جواب بہت ضروری ہیں، میں تو خود اس پہ بہت خوش رہتا ہوں کہ ذرا میرے اوپر پریشر گھٹ جاتا ہے سوال جواب۔ وہ سیشن چھوٹ گیا سر، وہ لفظ کا آپ کو جو مادہ اور مادے کی ذرا آگے ڈیٹیل ہی بتایا کرتے تھے، اب وہ تھوڑا وہ کریں گے درمیان، اصل میں اس سے نا وہ کچھ ہمارے دوستوں میں وہ میں پھر کروں گا، بوریت سی چونکہ ذرا میں محسوس کر رہا تھا تو مجھے پھر یاد نہیں رہتا، کریں گے اس کو۔ آج میں نے لایا تھا وہ شرح کا نا، صاد را اور خا کا، یہ جو ہے نا وہ جو آگے آتا ہے نا کہ ہاں آ جائیں وہ جو تھا نا کہ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، تو یہ میں نے اس کا وہ شرح کا نکالا تھا، تو 2-4 منٹ بس اور شارٹ رکھا کریں، ہاں شارٹ ہی مادے کو شارٹ، اصل میں نا وہ میں آج ایک آگے سے وہ پھر وہ زیادہ ہو جائے۔
ہاں یہ تو اس کا حل یہی ہے کہ کوئی بندہ ہو جو بٹن دبا دے کہ بس کرو آپ ادھر سوئچ آف کر دیں. میں کل سوچا تھا کوئی چیز پھینکوں چیزوں سے, ہاں ہاں یہ کھینکوں تاکہ آپ کو تو چینج ہو. ہاں نا وہ اصل وہ ایک طرف نہیں اجازت ہے بلکہ گزارش ہے. جی سر میرا سوال یہ تھا کہ کل آپ بات کر رہے تھے اس کی کہ آپ کہہ رہے تھے اختیار کو دو چیزیں سپورٹ کرتی ہیں, ایک الہام ہوتا ہے, ایک وسوسہ ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو میرا سوال یہ تھا کہ کچھ وسوسے تو بہت واضح ہوتے ہیں کہ یہ غلط خیال آ رہا ہے, لیکن ایسی خیال کچھ انسان کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے, تو انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی, بھیا آپ کی آواز کٹی ہے درمیان سے نا, مجھے صحیح آئی نہیں. سر اب آ رہی ہے؟ ہاں مجھے آ رہی ہے آپ کی. ہاں میں سمجھ رہا ہوں شاید آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ جب آدمی کو کرنا پڑتا ہے تو اس وقت وہ کیسے اس کو جج کرے. جی سر میں کبھی کبھی کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ جو مجھے خیال آ رہا ہے وہ وسوسہ ہے یا الہام ہے. تو نہیں, آدمی کو نا یہ بہرحال وسوسہ ہے یا الہام ہے, ان دونوں میں تو اب فرق کرنا ایک مشکل کام ہے, کیونکہ دونوں بہت ہی نیچے طے میں آپ یہ سمجھیں کہ ارادے کی پہلی حرکت کے طور پہ آتے ہیں. آدمی ایک بات پہ کھڑا ہو جائے کہ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی رضا کس میں ہے. دیکھیں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اللہ کی رضا ہے, اس سے غلطی بھی ہو. دیکھیں نماز میں اب ہم بھول جاتے ہیں تو ذہن ادھر ادھر بھٹکتا ہے, ظاہری بات ہے کہ یہ ایک شیطانی مداخلت ہوتی ہے جو ذہن ادھر ادھر بھٹکتا ہے. تو دین نے اس کو مفید بنوایا کیسے کہ 2 سجدے کرو آخر میں, اور یعنی وہ جو بھول گئے تھے نا شیطان, وہ 2 سجدے کرو. آپ صرف اس بات پہ آدمی کھڑا ہو جائے کہ الہام کوئی ثبوت نہیں ہے اس بات کا کہ یہ لازماً درست ہو سکتا ہے اور یہ الہام ہی ہے اور اس پہ کوئی فیصلہ کرنا ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. حتیٰ کہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک بات آ کے کہیں وہ بھی دلیل نہیں ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. یعنی ایک بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے کہا حضور نے جاگتی آنکھوں ہمیں جو کچھ بتا کے گئے ہیں وہ حجت ہے, خواب نہیں. کوئی خواب, کچھ الہام, کسی بزرگ کا کوئی الہام, کچھ بھی دلیل نہیں ہے. سب میں شیطان کی مداخلت ممکن ہے. میرے الہام جس کو میں فرشتے جو آسمان سے زمین پر لاتے ہیں, شیطان ہر ایک میں مداخلت کر سکتا ہے سوائے وحی کے. ٹھیک ہے, تو اب کرنا کیا ہے؟ کرنا اس پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتہد جو ہوتا ہے نا, ایک تو مجتہد ہے فقہی اصطلاح کہ اجتہاد کیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں موقف فقہ کے بنائے جاتے ہیں. یہ دوسرا ہر آدمی مجتہد ہے, اس نے جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے روزانہ, ہر آدمی نے کرنا ہے, تو اب میں غلطی نہ کر جاؤں. آدمی ایک بنیاد پر کھڑا ہے کہ میں اللہ کا پسندیدہ اور درست اور رسول اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں جانا چاہتا اور اللہ کی رضا میں فیصلہ کرنا چاہتا ہوں. غلطی بھی ہو گئی تو فرمایا اس کو ثواب ہے. ٹھیک ہے, ایک ثواب ملے گا, اور اگر درست تک پہنچ گیا تو 2. ٹھیک ہے, تو یہ والا جو مجتہد کی یہ اجتہاد کی اصطلاح جو بنی, یہ تو حضور کے بہت بعد میں بنی ہے نا. اب ہر آدمی مجتہد ہے کہ میں نے یہاں کیا کرنا ہے, تو اللہ کی رضا کو ترجیح دے کر اگر غلطی ہو گئی تو کوئی بات نہیں, یہ غلطی معاف ہے. آپ دیکھ لیں کہ ایک اس کی مشہور مثال ہے کہ صحابہ رمضان کی راتوں میں انہوں نے ایک فیصلہ کیا, لیکن وہ فیصلہ نفس کے تقاضے سے تھا, اللہ کی مرضی کچھ اور سمجھی جا رہی تھی, تو اس پہ ڈانٹ آئی. منافقین بالکل ٹھیک بات کر رہے تھے کہ حضور اللہ کے رسول ہیں, فیصلہ اپنا درست کر رہے تھے, ظاہر کر رہے تھے, لیکن دل ان کے رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں تھے مائل, تو اللہ نے کہا یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو اصل چیز فیصلے کا, منافقین کا فیصلہ بالکل درست تھا کہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لو, عمل میں ٹھیک تھا, اور صحابہ کا عمل بھی بالکل ٹھیک تھا. فرق کیا تھا؟ اندر کا. دونوں جگہوں پہ فیصلے دونوں جگہوں پہ ٹھیک ہیں. منافقین نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا تھا, صحابہ نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا تھا, لیکن بالکل متضاد اس پہ حکم لگا. کیوں؟ کیونکہ منافقین نے اللہ کی رضا سے کوئی دلچسپی نہیں تھی,
اور صحابہ نے کیا کیا وہاں پر کہ ان کو اللہ کی رضا سے دلچسپی تو تھی لیکن ایک معاملے میں وہ اپنے نفس کو ترجیح دے گئے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی آدمی پھنسے بس وہ اپنے نفس کو پیچھے کر دے, درمیان سے نکال دے کہ میں کیا چاہتا ہوں, تو اس کے بعد اب وہ فیصلہ کرے کہ اللہ کیا چاہتا ہے, سچویشن کا کیا تقاضا ہے, انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی. غلطی بھی ہو گئی, یعنی میں عرض کر دوں آخر میں بات, ٹائم 2 منٹ اوپر ہو گئے ہیں, اس زندگی میں غلطی سے بچنے کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. مطلب یہ بات شاید اب ذرا ضرورت سے زیادہ ہو جائے لیکن سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ انبیاء تک کے لیے فیصلے میں غلطی کا امکان ختم ہو جائے یہ بھی ممکن نہیں ہے. جن پر وحی آ رہی ہوتی ہے بہترین آدمی ہوتے ہیں. حضور نے خود فرمایا کہ تمہارے میں سے کچھ لوگ چرب زبان ہوتے ہیں, میرے پاس فیصلے لے کر آتے ہیں, میں کسی کو زمین کا ٹکڑا اگر دے بھی دوں اور اس کے حق وہ اس میں حق پر نہ ہو تو وہ یہ مت سمجھے کہ مجھ سے لے کے جا رہا ہے, وہ مجھ سے بھی لے کے جا رہا ہے تو جہنم کا ٹکڑا لے کر جا رہا ہے. تو یہ جو طریقہ ہے نا کہ اس دنیا میں کچھ ایسا طریقہ ممکن ہو جائے کہ ہم غلطی سے بچ جائیں, یہ تو نہیں ہو سکتا. تو ممکن ہے کہ میں شیطانی وسوسے پر عمل کر لوں لیکن رضا اللہ کی چاہتا ہوں, جان بوجھ کے یہ نہیں کیا تو اللہ کے ہاں یہ باعث اجر بن جائے گا انشاءاللہ. یہ بہت بڑی چھوٹ ہے ہمیں, اور چونکہ ہم اس دنیا میں درست فیصلے تک لازماً پہنچنے کا کوئی ٹول ہمارے پاس نہیں ہے تو اللہ نے ہمیں اس معذوری کا بھی ایک اجر رکھا ہے ہمارے لیے.